بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج لیکچر نمبر 37 ہے۔ کتاب الایمان فصل ثالث حدیث نمبر 6 اس کو آج ہم بیان کریں گے۔ وعن المقداد انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا، چاہے وہ گھر کچا ہو یا پکا ہو، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں کلمہ اسلام کو پہنچا دے گا، یا دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں یا کلمے کا جو پیغام ہے ان گھروں تک پہنچا دے گا۔ روئے زمین پر کوئی بھی ایسا گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ بیت و مدر لغوی معنی دیکھا جائے تو مٹی کی ڈھیلیں، اور اگر وبر کا معنی دیکھا جائے تو عرب میں رہنے والے جو اونٹ تھے ان کے جو جسموں پر بال تھے، تو اونٹوں کے بالوں کے لحاظ سے وہ لفظ وبر کا استعمال کرتے، جس کی جمع اوبار بھی ہے، اور پھر وہ ان بالوں سے کیا کرتے تھے، خیمے بنایا کرتے تھے۔ مطلب اس کا آسان انداز میں یہ ہے کہ کوئی گھر چاہے وہ کچا ہو یا پکا ہو، اور محدثین نے اس سے مراد لیا ہے چاہے کوئی شہر ہو یا کوئی قصبہ ہو یا کوئی دیہات ہو یا اس کو گرد و نواح، فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ گھر چاہے وہ کچا ہو، پکا ہو، دیہات میں ہو، شہر میں ہو، بازاروں میں ہو، محلوں میں ہو، مگر یہ کہ ہر گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کے پیغام کو اور دین اسلام کی حقانیت کو پہنچا دے گا۔ آگے بندوں کی مرضی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ تک یہ دین کا پیغام ضرور پہنچ جائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بعز عزیز وذل ذلیل، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عزت والوں کی عزت اور ذلیلوں کو ذلت کے ساتھ۔ جو عزت والے ہوں گے یہ دین اسلام کا پیغام ان کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ عزت سے مطلب کیا ہے کہ بغیر قتال، بغیر لڑائی، بغیر جھگڑے کے، بغیر قید و بند کے، محض جن لوگوں نے شوق اور اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے دین کے اس پیغام کو تسلیم کیا، دین کے پیغام کو سچا جانا، ایکسیپٹ کیا دل سے، اللہ رب العزت جل جلالہ ان کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں وذل ذلیل، اور اس کا معنی کیا کیا گیا کہ ذلت، ذلیلوں کے لیے کیا ہے، ذلت کے ساتھ، کہ مطلب حربی کافر ہوں یا ذمی ہوں، تو جب وہ دین کا پیغام ان کافروں تک پہنچے گا تو وہ انکار کر دیں گے، دین کی حقانیت کو نہیں مانیں گے، دین کو قبول نہیں کریں گے، اور پھر ان کے ساتھ قتال بھی کیا جائے گا، ان کے ساتھ جنگیں بھی کی جائیں گی، ان کو قید و بند بھی کیا جائے گا۔ تو یہ ذلیل کا مطلب ہے۔ پھر وہ کیا کریں گے، خوشی کے ساتھ، طوعاً خوشی کے ساتھ یا کرہن مجبوری کے تحت وہ حکومت اسلام کے ماتحت رہیں گے، اپنی طرف سے ٹیکس بھی دیں گے، اپنی طرف سے جزیہ بھی دیں گے۔ تو یہ کیا ہے، اس کے اندر ان کے لیے کیا ہے، ذلت ہے۔ چاہے وہ جتنی کوشش کریں اسلام سے مڑنے کی، انحراف کرنے کی، لیکن پھر بھی جزیہ ٹیکس دیں گے، اور حکومت اسلام کے ماتحت وہ لوگ کیا کریں گے، اپنی زندگیوں کو کیا کریں گے، گزارا کریں گے۔ اور آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اما یعزہم اللہ فیجعلہم من اہلہا، اور اللہ رب العزت انہیں عزت دے گا، انہیں کلمے والا بنا دے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عزت انہی کو دے گا، پھر ان کے صدقے عزت جب دے گا اللہ تبارک تعالیٰ تو انہیں کلمے والا بنا دے گا۔ فرمایا او یذلہم فیدینون لہا، اور اللہ رب العزت انہیں ذلیل کر دے گا اور وہ دین کی اطاعت کریں گے۔ ذلت بھی ہوگی لیکن پھر بھی دین اسلام کے ماتحت وہ لوگ اپنی کیا کریں گے، زندگی گزاریں گے۔ اور کل تو حضرت مقدار کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، میں نے عرض کی فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام میں نے دل میں یہ کہا پھر تو سارا دین ہی اللہ رب العزت جل جلالہ کیا ہی ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دین کا پیغام واقعتاً ساری دنیا کائنات کے اندر پہنچ جائے گا، تو پھر جو دین غالب آئے گا تمام مذاہب کے اندر وہ دین اسلام ہی ہوگا۔
اس لیے کہا گیا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کے ہاں دین اسلام ہی ہے۔ تو لہٰذا ذلت کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جن لوگوں نے دین کو قبول نہ کیا یا وہ دین سے مڑے تو ان کو قید و بند کیا جائے گا، قتال ان کے ساتھ کی جائے گی، اور سب سے بڑی سزا اس دنیا کے اندر بھی ان کے لیے رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہوگی؟ رسوائی ہوگی۔ یہاں پر بھی وہ ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی وہ کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دین اسلام کے پیغامات، تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے موافق ہمیں اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔